بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر کرنے کے کام کیا ہیں اور انہیں ہم نے کیسے بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ کے دربار ہیں، ان میں حاضری بہت اہتمام اور ادب سے بھرپور تیاری کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلے دن ہوٹل پہنچ کر عمرہ ادا کرنے سے پہلے لازمی کچھ کھا پی لیں، کچھ دیر سو جائیں، پھر تسلی سے عمرہ جیسی عظیم عبادت ادا کریں۔ رات کو تھوڑا آرام کر کے تہجد یا فجر کی نماز کے ساتھ عمرہ ادا کریں تو یہ بہت بہتر رہے گا۔ لوگ مکہ پہنچتے ہی حرم جا کر عمرہ ادا کرتے اور عمرہ کے درمیان میں ہی تھک کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ کینچی سوٹ کیس سے نکال کر کراس باڈی بیگ یا ڈوری والے بیگ میں رکھیے۔ ڈوری والا بیگ تیار کیجیے۔ مکہ میں ہوٹل پہنچتے ہی سب سے پہلے ہوٹل والوں سے وائی فائی کا پاسورڈ لے کر اپنے موبائل کو کنیکٹ کر لیجیے۔ جو پہلی مرتبہ مکہ گئے ہیں وہ پہلے دن ہوٹل سے نکلنے سے پہلے ہوٹل کی لوکیشن اپنے کسی قریبی کے نمبر پر شیئر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ موبائل گم ہونے کی صورت میں بھی واپسی پر وہ کسی اور کے موبائل سے وہ لوکیشن معلوم کر سکیں۔ ہوٹل سے نکل کر حرم جاتے ہوئے راستے کی نمایاں بلڈنگز کو ذہن نشین کر لیں۔ جس راستے سے نکل کر حرم کی عمارت نظر آئی اس کا گیٹ نمبر لازمی یاد کر لیں، کیونکہ عمرہ گیٹ سے جب آپ اندر جاتے ہیں تو بہت دور نکلتے ہیں، یا آپ نے ابھی عمرہ ادا نہیں کرنا تو مسجد کے اندر سے واپس باہر آنے کے بہت سارے چھوٹے بڑے گیٹ ہیں۔ واپسی پر گیٹ نمبر یاد نہ ہونے کی صورت میں بہت پریشانی ہوگی۔ دوسری بہت اہم بات، عموماً طواف اور سعی میں گروپ کے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، لہٰذا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیجئے کہ واپسی پہ ہوٹل میں ملنا ہے یا مسجد کے باہر کسی نمایاں بلڈنگ مثلا کلاک ٹاور، مکہ ٹاور کی فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے۔ وہاں ساتھیوں کو تلاش کرنے میں عبادت کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ جوتے مسجد کے باہر نہیں چھوڑ کر جانے اور نہ ہاتھ میں پکڑ کر مسجد میں لے کر جانے ہیں، بلکہ کسی شاپر یا ڈوری والی چھوٹی تھیلی میں ڈال کر اپنے شولڈر بیگ میں ڈال کر مسجد لے کر جائیں۔ طواف میں رش کے دوران لمبا چکر لے لیں لیکن دھکم پیل بالکل نہ کریں۔ گرمی میں عموماً مسجد داخل ہوتے ہی لوگ فوراً ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، جس سے فوراً گلا خراب ہو جاتا ہے اور بخار شروع ہو جاتا ہے، لہذا دھیان رہے کہ مشین والے نلکے سے پانی نہ پئیں، وہ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو جگہ جگہ 5-6 کولرز اکٹھے نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک کولر پر غیر مبرد لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ یا تو اسی کا پانی پیجئے یا پھر ٹھنڈے کے ساتھ مکس کر کے پئیں۔ کھانا پیکج میں نہیں اور آپ پاکستانی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کبوتر چوک کے پاس عموماً کافی پاکستانی ہوٹل ہیں۔ کسی رجسٹرڈ دکان سے سم خریدیے۔ 5 لیٹر زمزم کے پانی کے لیے فولڈنگ بیگ وہاں سے خرید لیجئے تاکہ ہوٹل واپسی پر پینے کے لیے پانی لے کر آئیں۔ مدینہ جانے سے 1-2 دن پہلے نسک ایپ کے ذریعے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیجئے، اور اگر مدینہ پہنچ کر بھی حاضری کے لیے وقت نہیں ملا تو پریشان نہ ہوں۔ جمعہ کی نماز کے بعد عموماً 2 گھنٹے کے لیے بغیر پرمٹ کے بھی حاضری ہو سکتی ہے۔ تاہم اس حوالے سے تازہ ترین معلومات وہاں سے پہلے حاصل کر لیجئے۔ کھجوریں مدینہ کھجور مارکیٹ سے کچھ بارگیننگ کے بعد عموماً سستی مل جاتی ہیں۔ اگر زیادہ کھجوریں لانا چاہتے ہیں تو مارکیٹ کے قریب ہی پوسٹ آفس ہے، وہاں سے بہت ہی مناسب ریٹ میں آپ اپنے ملک کے ایڈریس پر پوسٹ کروا سکتے ہیں۔ عموماً 1-1.5 ہفتے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ یوں آپ کھجوریں اٹھائے پھرنے سے بچ سکتے ہیں۔ آج کے دنوں سے 2-3 دن پہلے تیاری شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ خود کو اب تھکائیں نہیں۔ حج کے موقع پر پاسپورٹ لے کر جمع کر لیا جاتا ہے، اس کے بدلے شناختی لاکٹ اور شناختی بریسلٹ ملتا ہے، ان کو پہننا لازمی ہوتا ہے۔
عموماً اس ڈر سے کہ رش کے دوران یا مسجد سے باہر واش روم میں کون جائے گا، لوگ پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ پانی پینے کا وقت مینج کر لیں، نمازوں کے اوقات سے 30 منٹ پہلے یا بعد میں، یا ہوٹل جا کر واش روم جب قریب ہو تو کھلا پانی پئیں۔ جہاں تک ہو سکے زمزم پینے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ ہمیں مکہ اور مدینہ میں گندگی پھیلانے سے گریز کرنا ہے۔ بعض لوگ کھجور کھا کر گٹھلی مسجد میں ہی کہیں رکھ دیتے ہیں۔ کوئی نمازی تیزی سے جب گزرتا ہے تو گٹھلی اس کے پاؤں میں بہت بری طرح چبھتی ہے اور بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا مقصد تو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہونا چاہیے۔ لاکھوں روپیہ لگا کر لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن مفت چیزوں کے بٹنے پر پاگلوں کی طرح بھاگتے، دھکم پیل کرتے، انتظار میں لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں انتظار میں نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اصلاً برکتیں سمیٹنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا بجٹ بالکل زیرو پہ ہے اور مشکل سے آپ عمرے پہ گئے ہیں، پھر بھی کوشش کریں کہ نماز کا وقت اس کام میں ضائع نہ ہو۔ تہجد، طواف اور قبولیت کے دیگر مواقع پر تمام دعائیں پوری توجہ اور شعور سے مانگیے۔ اس سفر کے ہر موڑ پر ادب و احترام آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، ورنہ سارے نیک اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ فیملی، دوستوں کو لمبی لمبی ویڈیو کالز، بہت زیادہ سیلفیاں بنانا نہ آپ کے لیے اچھا ہے اور نہ دوسروں کے لیے۔ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی اور ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کی فضیلت کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے 40 نمازیں مدینہ منورہ میں پوری کرنا ضروری نہیں۔ مدینہ منورہ حاضری کے موقع پر 5 وقت باجماعت نماز کے اہتمام کے ساتھ نہایت ادب و احترام اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے الفاظ کے ساتھ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور درجات بلند ہوں اور دعائیں قبول ہوں۔ روزہ رسول کی حاضری کے موقع پر درود و سلام پڑھا جائے۔ درود تو وہی جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور سلام کے الفاظ یہ ہوں گے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں 2 جلیل القدر صحابی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر ان پر بھی سلام ہمیں بھیجنا چاہیے، مثلا السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ مدینہ میں قیام کے دوران فرض نمازوں کے اوقات کے علاوہ جتنا ممکن ہو سکے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نفل یا زیادہ ادا کی جائے، کیونکہ 2 رکعت نفل کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے، اور زیادہ لوگ ہیں تو کار بھی بک کی جا سکتی ہے۔ آج کل مسجد نبوی سے مسجد قباء جانے کے لیے بہترین پیدل راستہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک 3 کلومیٹر ہے اور 45 سے 50 منٹ میں بآسانی پیدل جایا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں آپ بآسانی دن میں بھی جا سکتے ہیں، اور گرمی سردی میں رات کو جانا تو ممکن ہے ہی۔ یاد رہے، وہاں جا کر ان کاموں پر پیسہ خرچ کرنا بہت ہی اجر کا باعث ہے۔ انسان ساری زندگی پیسہ کماتا ہے اور ان جگہوں کی برکتیں کہیں اور سے نہیں خریدی جا سکتی، لہٰذا جی بھر کر برکتیں سمیٹیں اور پیسے کا درست استعمال کیجیے۔ اگر آپ مرد ہیں تو جنت البقیع کی زیارت کیجیے اور صحابہ اور صالحین کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ خواتین کو وہاں قبرستان جانا منع ہے، وہاں باہر سے ہی دعائے مغفرت کر سکتی ہیں۔ پھر احد کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کا موقع ملے تو احد کے میدان کی زیارت ضرور کی جائے۔ مدینہ میں باقی مقامات مقدسہ کی زیارت ثواب کی نیت سے نہیں، لیکن اسلامی تاریخ کی حیثیت سے اگر موقع ملے تو ضرور کی جائے۔ کوشش کیجیے کہ فالتو گپ شپ اور شاپنگ میں وقت برباد نہ ہو، اور اگر آپ عبادت کر کے بہت تھک گئے ہیں تو فرض نمازوں کے علاوہ کوئی ہلکی پھلکی گپ شپ یا شاپنگ کر لیجیے۔
یاد رکھیے، پتہ نہیں دوبارہ عمرے یا حج کا موقع نصیب ہوگا یا نہیں، اس موقع، اس حاضری کو سر آنکھوں پر رکھیے۔ مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کوشش اور پلاننگ کیجئے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی 5 نمازیں باجماعت حرم میں ادا ہوں۔ ہوٹل جا کر آرام کرنے کے اوقات ایسے رکھیے کہ نمازیں ہوٹل میں نہ پڑھیں بلکہ حرم میں ہی پڑھیں۔ لوگ اتنی دور سے جاتے اور صرف سستی یا پیسوں کو بچانے کے لیے بعض نمازیں ہوٹل میں پڑھتے ہیں کہ کون دور سے بار بار حرم جائے۔ اگر آپ روم شیئرنگ میں یعنی دوسروں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو دوسروں کا خیال رکھنا بے حد افضل ہے۔ لوگ عموماً مختلف اوقات میں حرم آ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا سونے جاگنے کا شیڈیول دوسرے سے عموماً مختلف ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنے لیے فرض کے درجے میں لازم کر لیجئے کہ کمرے میں جب کوئی ساتھی سو رہا ہو تو موبائل پہ بات نہیں کریں گے، موبائل کی رنگ ٹون سائلنٹ پر رکھیں گے، واش روم یا باہر آنا جانا ہے تو دروازہ انتہائی آہستگی کے ساتھ کھولیں اور بند کریں گے، کسی قسم کا شور نہیں کریں گے، لائٹس موبائل کی یوز کر لیں گے، کمرے کی لائٹ نہیں جلائیں گے، اور بدلے میں پھر بھی یہ توقع نہیں کریں گے کہ آپ کا بھی کوئی ایسے ہی خیال رکھے۔ لوگوں کی عموماً اس طرح کے مواقع کے لیے کوئی تربیت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ تیار رہیے کہ جب آپ سوئے ہوں گے تو لوگ زور زور سے باتیں بھی کریں گے، دروازے بھی بند کریں گے، لائٹس آن آف بھی ہوں گی۔ آپ نے اس موقع پر صبر کرنا ہے اور اس صبر کا بے حد اجر ہے۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے تحفہ لیں تو صرف جائے نماز تسبیح کا تحفہ نہ پسند کریں۔ بعض دفعہ ایک شخص کے کئی دوست رشتہ دار حج عمرہ پر جاتے ہیں اور ہر بندہ جائے نماز اور تسبیح کا ہدیہ لاتا ہے۔ اب کوئی کتنے جائے نماز اور تسبیح استعمال کرے گا؟ کوئی خوشبو کا تحفہ لائیے، کوئی پاکستان سے کتاب یا کچھ اور خرید دیجیے، اور پاکستان میں رہنے والوں کو بھی تحفے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی سہولت سے لے آئے تو شکریہ، ورنہ کوئی ناراضگی اور گلہ نہیں۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران فرض نمازوں کے بعد سب سے خوبصورت اور قیمتی عبادت بیت اللہ کا طواف ہے۔ کوشش کیجیے اپنی صحت کے لحاظ سے جتنے طواف ممکن ہوں پورے ادب، احترام اور توجہ سے کیجیے۔ افراتفری میں کیے گئے 2 طواف سے بہتر ہے کہ ایک طواف کیا جائے لیکن اچھی طرح کیا جائے۔ نفلی طواف عمرے والے طواف ہی کی طرح کرنا ہے، اس میں بھی احرام کی کوئی پابندی نہیں، اور رمل یعنی تیز تیز نہیں چلنا۔ یاد رہے کہ طواف کے دوران وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے وہیں سے طواف آپ دوبارہ شروع کریں گے۔ دوران طواف اگر نماز کا وقت ہو جائے تو طواف روک کر نماز ادا کر لیں اور پھر وہیں سے دوبارہ چکر شروع کر کے طواف مکمل کر لیں۔ نفلی طواف مکمل کرنے کے بعد طواف کے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ زمزم پینا سنت ہے۔ مسجد حرام میں طواف اور نماز ممنوع اوقات میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔